لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. گزشتہ تقریر میں ہم نے علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے یہ بات ثابت کی کہ اہل سنت والجماعت حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین منتخب نہیں کیا. لہٰذا جب یہ بات معتبر علماء کی معتبر کتابوں سے بات ثابت ہو گئی تو اب عوام الناس میں یہ جو غلط پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اور مولوی حضرات جو یہ بات لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے، پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی علیہ السلام، یہ جو ترتیب ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور خدا و رسول کی طرف سے ہے. اس قسم کی جو جھوٹی روایتیں اور حدیثیں جو گڑھی گئیں اور لوگوں میں پھیلائی گئیں، ان کا غلط ہونا اچھی طریقے سے ثابت ہو گیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سب غلط باتیں ہیں. اور قدیم و جدید تمام معتبر علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا صریح اعتراف کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا. یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. حالانکہ ہم شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اپنی رحلت سے قبل 3 مہینہ قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا. بہرحال یہ تمام مطالب آگے کے ہیں جو انشاءاللہ ہم سلسلہ و سلسلہ ہر ایک چیز کو ثابت کریں گے حوالوں کے ساتھ میں. لیکن فی الحال صرف اتنا ہی کہ گزشتہ تقریر کا نتیجہ اور خلاصہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عوام الناس میں جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کی ترتیب خدا و رسول کی طرف سے ہے، یہ بالکل جھوٹی ہے اور غلط ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جو کہ ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہیں کیا. اب آئیے سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو عقیدہ عدم استخلاف کا ہے کہ حضرت نے اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہیں کیا، آیا یہ عقل کے مطابق ہے یا خلاف عقل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کسی تقریر میں ہم یہ بات حوالوں کے ساتھ میں یہ بات انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ حضرت سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین گزرے ہیں انہوں نے اپنے بعد ہونے والے جانشین اور اپنے نائب اور اپنے خلیفہ کا پتہ خود انہوں نے پہلے ہی دے دیا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جانشین کو امت نے خود منتخب کیا ہو. اس نبی کے لیے جس نے حکومت حاصل کر کے سلطنت الہیہ کی بنیاد ڈالی ہو، ایسا صاحب بصیرت رسول جس نے نظام ملکی کے ہر ایک شعبے کے لیے اصول و قواعد مقرر کیے ہوں، وہ نبی کہ جس نے ایک سریے تک کو بغیر اس کا حاکم مقرر کیے روانہ نہ کیا، جس نے اپنی ایک دن کی غیر حاضری میں بھی
مدینہ پر حاکم مقرر کیا ہو، جس کو منافقین کی ایک بڑی جماعت کی موجودگی کا علم تھا، جس نے جزیرہ عرب سے کافروں کو باہر نکالنے کا حکم دیا تھا، جس نے پیش گوئی کی تھی کہ عنقریب تم قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر قابض ہو جاؤ گے، جس نے علل اعلان فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، اس کی موت جاہلیت کے زمانے کی سی موت ہے، یعنی وہ کافر مرا۔ وہ رسول جس نے اللہ اور رسول کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا، ایسا رسول، ایسا مدبر، ایسا منتظم اچانک نہیں بلکہ کئی دن کے مرض الموت کے بعد دنیا سے رحلت کرتا ہے، لیکن اپنی امت کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے خداوند تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا۔ کیا یہ بات عقل قبول کرتی ہے؟ امام زمانہ کی شناخت اور اولی الامر کی اطاعت کی بڑی شد و مد کے ساتھ تاکید کی گئی، لیکن یہ نہ بتایا کہ امام زمانہ کون ہے اور صاحب امر کسے کہتے ہیں۔ امت محمدیہ تو قیامت تک برقرار رہنے والی ہے، اب اور کوئی پیغمبر تو آنے والا نہیں ہے۔ اب گمراہی سے بچانے کے لیے ہادی و خلیفہ و جانشین کی ضرورت پہلے زمانے سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ہدایت کا کوئی انتظام نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنے بعد کے جانشین کا پتہ دیا، جبکہ اسے یہ یقین تھا کہ اگر دنیا اس جانشین اور ہادی کو نہ بھی مانے گی تو کوئی دوسرا نبی آ کر ہدایت کا کام انجام دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پھر زمانے کے انتہائی اہم موڑ پر جبکہ رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ سنت الہی میں تبدیلی کیوں ہوئی؟ کیا یہ سب باتیں خلاف عقل نہیں ہیں؟ یعنی پرانے انبیاء اور مرسلین نے تو، جیسا کہ ہم انشاءاللہ کسی مخصوص تقریر میں حوالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کریں گے، اپنے بعد کے ہادی، اپنے بعد کے جانشین و خلیفہ کا اعلان اور انتظام پہلے ہی کر دیا تھا، جبکہ ابھی نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا تھا۔ لیکن یہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آ رہا ہے تو یہاں پر یہ سنت الہی تبدیل ہو جا رہی ہے، جبکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اب آئندہ کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے کیا انتظام؟ تو کیا ایسا رسول کہ جس نے، ہم نے بتایا کہ جس نے ایک دن کی غیر حاضری میں بھی مدینے کو بغیر حاکم کے نہیں چھوڑا، کسی بھی فوج کو جو روانہ کیا تو بغیر سردار مقرر کیے نہیں روانہ کیا، اس کے باوجود یہ ایسا نبی اور ایسا منتظم اپنے بات کو انتظام نہ کرے، کیا یہ بات عقل قبول کرتی ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہم سامنے اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں سے کچھ حدیثیں پیش کریں گے۔ ان احادیث سے اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کیسا خیال فرماتے تھے جو آپ کے بعد رہنے والے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ فتنہ و فساد پیدا کریں گے، سارا ملک فتنہ و فساد سے بھر جائے گا، اسلام اور ایمان والوں کی بہت بری حالت ہوگی، اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ اس زمانے میں ہادی کی سخت ضرورت ہوگی، وہی اس عام کفر کے خلاف واحد سپر ہوگی، یعنی آپ کا جو نائب و جانشین ہوگا، جو امت کا ہادی ہوگا، وہی ایسے
پرفتن ماحول میں بچاؤ کا انتظام کرے گا اور اسی کے ساتھ متمسک ہونے میں نجات اور بچاؤ ہے۔ آپ نے اپنی امت کو پچھلی امتوں سے بھی تشبیہ دی ہے، جس سے مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ صرف 40 راتوں کی غیر حاضری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً ساری امت کافر ہو گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف میقات کے لیے گئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اسی طرح میرے بعد میری امت کی اکثریت بھی رجعت قہقری کرے گی اور میرے احکام کی نافرمانی کر کے کفر کی طرف عود کر جائے گی۔ کیا عقل سلیم یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ امور جانتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین اور امت کا ہادی مقرر نہ کیا؟ کیا حضرت کو یہ منظور تھا کہ اس آنے والی گمراہی و ضلالت کی سیاہی جب اور بڑھ جائے گی تو اس ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری آپ پر براہ راست عائد ہو جائے، کیونکہ آپ اپنے بعد کوئی ہدایت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بعد امت کی حالت جو ہوگی وہ تو آپ نے بتا دی، پھر کیا اسی امت کے بھروسے پر آپ اپنا جانشین نہ مقرر فرماتے؟ ان تمام باتوں کے ثبوت میں ہم آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے دور میں اور آپ کی رحلت کے بعد امت میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیسا فتنے والا ماحول اور کیسی سخت آزمائش والا ماحول ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 3 حدیثیں ہیں جو ہم صحیح بخاری سے ہم نے جنہیں لیا ہے۔ صحیح بخاری کے کتاب الفتن سے ہم نے یہ 3 حدیثیں لی ہیں۔ پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ہی فوراً فتنے پیدا ہوں گے، جن میں بیٹھا ہوا شخص بہتر ہوگا کھڑے ہوئے سے، اور کھڑا ہوا بہتر ہوگا چلنے والے سے، اور چلنے والا بہتر ہوگا بھاگنے والے سے۔ یہ پہلی حدیث تھی جو ابو ہریرہ سے مروی تھی۔ دوسری حدیث اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک قلعے سے جھانکا تو فرمایا بھلا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے و فساد اس طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے۔ اور تیسری حدیث عبداللہ سے ہے، عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، میرے پاس حوض پر تم میں سے چند لوگ لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب میں ان کی طرف جھکوں گا کہ کوثر کا پانی ان کو دوں تو وہ لوگ میرے پاس سے ہٹائے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے خدا یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب ملے گا کہ کیا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں کی؟ سامعین، یہ تینوں حدیث ہم نے صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے لی ہیں۔ ایسی احادیث صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اور کچھ کتابوں کے حوالے بھی سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کے علاوہ مسند امام احمد ابن حنبل کے پہلی جلد کے صفحہ 168، 185، 447 پر، اور سیکنڈ والیوم کے
पेज नंबर 212, 282 और थर्ड वॉल्यूम के पेज नंबर 477 पर और फोर्थ वॉल्यूम के पेज नंबर 106, 110, 408, 416 और फिफ्थ वॉल्यूम के पेज नंबर 39, 40, 110, 149 पर ये रिवायतें मौजूद हैं। उसके अलावा मुस्नद तयालसी में ये जो रिवायतें हैं हदीस नंबर 1249 और 2344 के ज़िम्मे है और सुनन इब्न अबी दाऊद के किताब नंबर 34 बाब नंबर 2 में भी ये रिवायतें हैं और सुनन तरमिज़ी के किताब नंबर 31 बाब नंबर 19 में भी ये रिवायतें मौजूद हैं और सुनन इब्न माजा के किताब नंबर 36 और बाब नंबर 10 में ये रिवायतें और हदीसें मौजूद हैं। अब और कुछ हदीसें मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक और हदीस के मुताबिक जनाब रसूल खुदा के बाद ही ऐसे फितने उठे जो समंदर की तरह मौजें मारते थे। यानी एक हदीस और एक रिवायत में उसका मफ़हूम यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में ऐसे फितने उठे जो समंदर की तरह मौजें मारते थे। ये हदीस सही बुखारी की किताबुल फितन बाब नंबर 4 में और सही मुस्लिम की किताब नंबर 1 हदीस नंबर 231 में ये मौजूद है। एक और हदीस है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे तारीकी के दिनों में असली सच्चे हादी की मारिफत एक सिपर है जो इन फितनों से बचाएगी। यानी जो सही जानशीन और खलीफा और हादी और रहबर है उसका जानना और उससे मुतमस्सिक होना एक बचाव, एक सिपर, एक ज़िरा का काम देगी, एक प्रोटेक्शन का काम देगी इन फितनों से बचने के लिए। यह हदीस जो है सुनन दारमी के मुक़द्दमे में है जिसके चैप्टर नंबर 31 में। अच्छा, इनके अलावा मुल्ला अली मुत्तकी जो कि अहले सुन्नत के बड़े जयद उलमा में से हैं, उन्होंने अपनी किताब कंजुल उम्माल में इन फितनों से पुरज़माने की तस्वीर निहायत तफसील से खींची है। ये जो है कंजुल उम्माल की वॉल्यूम 6 में किताबुल फितन मौजूद है और जिसके पेज नंबर 27 to 92 तक हदीस नंबर 441 से लेकर 1390 तक गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 950 अक़वाल इन फितनों के मुतालिक इस किताब में जमा किए गए हैं। इनमें से हम चंद को बयान करते हैं। एक रिवायत के मुताबिक जिसका जो कि हदीस नंबर 477 है, मेरे बाद इस उम्मत में ऐसे हाकिम होंगे जिनकी अगर तुम इताअत करोगे तो वो तुमको कुफ्र की तरफ ले जाएंगे और अगर उनकी इताअत से इनकार करोगे तो वो तुमको कत्ल कर देंगे। और हदीस नंबर 521, ये जो हदीसें हम बना बयान कर रहे हैं ये कंजुल उम्माल की है जो हमने अभी रेफरेंस जिसका दिया। हदीस नंबर 521 में है कि मेरे बाद का ज़माना ऐसा ज़माना होगा कि जिसमें एक शख्स सुबह को मोमिन और शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन है तो सुबह को काफिर, और लोग निहायत कलील शय पर अपना दीन फ़रोग़ कर देंगे। एक और हदीस में है कि जो कि हदीस नंबर 656 है, कसम बखुदाए लाजवाल कि मेरे बाद मेरी इस मस्जिद से इस तरह फितने उठेंगे कि जिस तरह मवेशियों के लिए घर बनाते हैं। और फिर एक हदीस में जिसका नंबर है 690, आपने बाकायदा बनी उमैया पर 3 बार लानत भेजी। यानी एक हदीस में आपने 3 बार बाकायदा बनी उमैया पर लानत के अल्फाज मौजूद हैं जो कि हदीस नंबर 690 है। ये तो थी चंद रिवायतें जो हमने कंजुल उम्माल से मुंतखब करके पेश की है, जिसमें हालांकि 950 हदीसें इसी फितने से पूर्व वाले ज़माने के मुतालिक हैं जिसे मुल्ला अली मुत्तकी ने जमा किया है, उसमें से हमने चंद को पेश किया। अच्छा, उसके अलावा हम एक और रिवायत
مسند امام احمد ابن حنبل سے پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کفر کا سر یہاں سے نکلے گا جس طرح شیطان کے سینگ نکلتے ہیں. یہ حدیث کافی غور کرنے والی ہے, جو کہ مسند امام احمد ابن حنبل کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 22 اور 23 پر موجود ہے اور ففتھ والیوم کے پیج نمبر 16 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حدیث جو ہے صحیح بخاری کے کتاب الخمس باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی مطبوعہ مصر سیکنڈ والیوم پیج نمبر 127 میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے والیوم 8 پیج نمبر 181 پر بھی, جو کہ مصر سے چھپی ہے, یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ نے عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کفر کا سر یہاں سے نکلے گا جس طرح شیطان کے سینگ نکلتے ہیں. اب آئیے ایک اور حدیث ملاحظہ کی جائے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ تم چلو گے اگلے لوگوں کی چالوں پر, بالش بالش بھر اور ہاتھ ہاتھ بھر, یہاں تک کہ اگر وہ سوسمار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے. ہم نے عرض کی کہ یا حضرت کیا یہود و نصارہ کی چال پر چلیں گے؟ حضرت نے فرمایا اور نہیں تو کیا. یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ فورتھ والیوم پیج نمبر 176 پر موجود ہے, کہ مصر سے جو چھپی ہے اس میں. یہ حدیث دیگر کتب احادیث مثلا صحیح مسلم و کنز الامال و سنن نسائی وغیرہ میں بھی درج ہے, یعنی کہ پچھلی امتوں سے جو تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی طرح تم چلو گے. تو خصوصاً جو بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کی بری باتوں کی تقلید کرنے کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے, اور اس حدیث کے جو الفاظ ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ پچھلی امتوں خصوصاً یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی اور ان کے راستے پہ چلے گی. تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری و مسلم کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے, جن کے حوالے ہم سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اسے منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے بھی درج کیا ہے, اب سے تھرڈ والیوم پیج نمبر 241 پر, اور مسند امام احمد حنبل کے سیکنڈ والیوم پیج 367 450 پر, تھرڈ والیوم پیج 84 89 94 پر, فورتھ والیوم پیج 125 پر, ففتھ والیوم پیج نمبر 218 پر, سیرت حلبیہ کے تھرڈ والیوم پیج نمبر 123 پر, سنن ابن ماجہ کے پیج نمبر 296 297 پر, صحیح بخاری کے فورتھ والیوم کے پیج نمبر 176 پر, صحیح مسلم کے کتاب العلم 8 والیوم پیج نمبر 57, مسند ابو داؤد طیالسی 6 والیوم پیج 191 حدیث نمبر 1346, اینڈ 9th والیوم پیج نمبر 289 حدیث نمبر 2178, اور مشکات جو کہ ایک مشہور کتاب ہے اس کے کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں بھی ہے یہ موجود. اس کے علاوہ اشہۃ اللمعات جو کہ مشکات کا ترجمہ ہے جو عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے, اس کے فرسٹ والیوم پیج نمبر 142 پر بھی ہے, اور مستدرک علی الصحیحین کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 37 پر کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ یہ امت بھی پچھلی امتوں کی طرح چلے گی. اب ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے. انس بن مالک سے مروی ہے کہ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر چند آدمی میرے پاس وارد ہوں گے, جب میں ان کی طرف دیکھوں گا تو وہ میری طرف بڑھیں گے لیکن روک دیے جائیں گے. میں کہوں گا کہ خداوندہ یہ تو میرے اصحاب ہیں. جواب ملے گا کہ تم نہیں جانتے, تمہارے بعد
دین میں انہوں نے کتنا فتنہ پیدا کیا تھا، اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو دور ہو دور ہو۔ اس حدیث کو حدیث حوض کہتے ہیں سامعین، اور یہ حدیث کی ہر ایک کتاب میں موجود ہے۔ چند حوالے فی الحال ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ کچھ مختصر سا تبصرہ کر کے سلسلہ بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو حدیث حوض ہے کہ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے بعض افراد کو دیکھیں گے اور ان کو جب پانی پلانے کی کوشش کریں گے تو انہیں ہٹا دیا جائے گا اور انہیں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، یہ ایک بہت قابل غور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے 4 والیوم کتاب الفتن میں پیج نمبر 147 پر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے پیج نمبر 329 میں، صحیح مسلم کے والیوم 1 پیج نمبر 150-151 پر، اور مسند ابو داؤد طیالسی کے 9 والیوم پیج نمبر 294 پر 295 پر، جس کا حدیث نمبر ہے 2221، اور مسند امام احمد بن حنبل کے والیوم 1 پیج 235 پر، اور مستدرک علی الصحیحین از الحاکم کے والیوم 3 پیج 138 پر، اور امام غزالی نے بھی احیاء العلوم کے 1 والیوم کے پیج 243 پر یہ حدیث درج کی ہے۔ اس کے علاوہ اختب خوارزم نے کتاب المناقب میں بھی پیج نمبر 74 پر، اور مشکات کے کتاب الفتن باب الحوض میں یہ حدیث درج ہے۔ سامعین، اس حدیث حوض کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ کیا ایسے لوگوں کے درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ اور امت کے ہادی کا انتخاب چھوڑ دیتے؟ یعنی خود خلیفہ و ہادی منتخب نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کے درمیان میں اس امر کو چھوڑ دیتے کہ یہ اپنے درمیان میں جس کو چاہے منتخب کر لیں۔ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس حدیث حوض پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث حوض سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ اصحاب میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے دین میں بدعتیں کی جو صحیح نہیں رہے، جو اس قابل نہیں ہیں کہ حوض کوثر کا پانی پئیں، اور ایون اصحاب کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، اور انہیں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ وہ جو مشہور ہیں، جو عوام الناس میں حدیث نجوم مشہور ہے کہ تمام کے تمام صحابی ستارہ ہدایت ہیں، جن کی بھی چاہو پیروی کر لو ہدایت ملے گی، اور جو مسئلہ تصویب ہے یعنی کہ اگر مختلف صحابی متضاد حکم صادر کریں تو سب صحیح ہیں، یعنی صحابہ کا اختلاف حق ہے، اور وہ کوئی اگر ایک صحابی کوئی ایک کام کر رہا ہے، دوسرا صحابی کوئی دوسرا کام کر رہا ہے تو دونوں صحیح ہیں۔ اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں اس کا کیا ہوگا؟ حدیث حوض سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں، سب صحابی ستارہ ہدایت نہیں ہیں، بلکہ کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جو حوض کوثر کا پانی جنہیں نصیب نہیں ہوگا، جو دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ حضرت کی مشہور حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو شخص اپنے امام زمانے کو پہچانے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کے زمانے کی ہے، یعنی وہ کافر مرا۔ اس حدیث کی صحت پر تمام امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد ابن حنبل کے 4 والیوم کے پیج 96 پر موجود ہے۔ کیا یہ محال عقلی نہیں ہے کہ جب جناب رسول خدا امت پر اتنی سختی کریں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اس نے گویا خدا کو نہ پہچانا، وہ کافر مرا، اور خود امت کو یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے بعد کون امام و ہادی اس امت کا ہوگا، اور یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے بعد جو زمانہ آئے گا اس زمانے کے اور اس کے بعد زمانوں کے امام کی شناخت کیا ہے؟ سامعین، یہ جو ابھی تک کی ہماری گفتگو کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نے حدیثیں اور روایتیں پیش کی اس میں سے پہلی جو ایک مخصوص میجر پورشن اس کا یہ تھا کہ آئندہ زمانے کے بارے میں جو حضرت نے حدیث پیش کی ہیں کہ یہ فتنوں سے پر زمانہ ہوگا اور اس میں امت کی حالت اتنی خراب ہونے والی ہے۔ تو وہ تمام یہ جو کتاب الفتن میں جتنی احادیث موجود ہے، اور حضرت نے اپنے بعد کے زمانے کی جو نشاندہی کی کہ میرے بعد زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو کیا اس تمام باتوں کے جانتے بوجھتے ہوئے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ و جانشین منتخب نہیں کرتے اور لوگوں کو یوں ہی گمراہی میں چھوڑ دیتے، اور ایسے لوگ کہ جو پچھلی امتوں کے راستوں پہ چلیں گے، اور ایسے افراد کہ جو دین میں بدعتیں نکالیں گے، جو حوض کوثر کا پانی پینے تک کے قابل نہیں ہیں اور جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ایسے لوگوں کے اوپر خلیفہ کا انتخاب چھوڑ دیتے. جبکہ آپ نے صاف بتایا ہے کہ ایسے زمانے میں ایک ہادی اور حاکم اور خلیفہ و جانشین کی سخت ضرورت ہوگی، اور وہی فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو زمانے کے امام کو جانے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مرا. تو کیا یہ تمام حدیثوں اور روایتوں اور باتوں سے یہ بات کیا عقل قبول کرتی کہ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین منتخب نہ کریں اور امت کو یوں ہی فتنوں سے پر ماحول میں اور ایسے ماحول میں بغیر کسی ہادی و رہنما کے چھوڑ جائیں کہ جس میں ایک شخص صبح کو مومن تو شام کو کافر اور شام کو مومن تو صبح کو کافر ہوگا. لہذا سامعین، ابھی ہماری بحث مکمل نہیں ہوئی ہے، مگر چونکہ وقت اب ہمارا ختم ہونے کو آ گیا ہے تو ہم اپنے سلسلے بیان کو یہیں روکتے ہیں. اور یہ جو مسند امام احمد ابن حنبل سے جو من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ والی جو حدیث ہے کہ جو شخص اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کے زمانے کی یعنی کافر کی موت مرا ہو، اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ ایک ہماری زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے کہ جو بالکل حقیقتاً جو گزرا ہمارے ساتھ اور جس کا ذکر کرنا مناسب ہوگا اہل ایمان کے تقویت ایمان کے لیے. انشاءاللہ ہم آئندہ تقریر میں اس حدیث کے متعلق اپنی زندگی کا وہ انتہائی دلچسپ اور اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس کا تعلق اس حدیث سے ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.